اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا ہے جن پر اللہ کی کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی۔ سو ان دو گروپس میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مومنین اپنے ایمان کو شرک میں مخلوط نہیں کرتے ان ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے مقابل میں، اور ہم مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا اور بڑا علم والا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام اور ایک پوتا یعقوب علیہ السلام دیے، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو یہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو بھی یہی ہدایت دی تھی، یہ سب بڑے شائستہ اور نیک تھے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت کی تھی، اور ہر ایک کو تمام جہاں کے لوگوں پر امپورٹنس دی تھی۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے باپ داداؤں کو اور کچھ ان کی اولادوں کو اور کچھ ان کے بھائیوں کو بھی طریق ہدایت کی تعلیم دی تھی، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا، اور ہم ہی نے ان سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اگر بافرض محال یہ حضرت بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کرتے وہ سب کے سب چھین لیے جاتے اور یہ محروم ہو جاتے اپنے صلے سے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہی لوگوں کو آسمانی کتاب حکمتوں کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ ان کی نبوت کا انکار کریں تو پرواہ نہیں، اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کی طریقے پر چلیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ قرآن کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر کو اتنا نہ جانا جتنا کہ جاننا واجب اور لازم تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ پوچھئے، وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو ایک نور ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو تم مختلف اوراق میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی باتیں تعلیم کی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے ہو اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پھر چھوڑ دے ان کو اپنے فضول خیالات میں کھیلتے رہیں۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کنفرمیشن کرنے والی ہے، اور تاکہ مکہ والوں اور ان کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کو یقین رکھتے ہیں
وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے یا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی، اور جو یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ویسا ہی میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے رہے ہوں گے، اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کرتے تھے اور تم اللہ کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلے بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے سفارشیوں کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا الزام تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو تعلقات ہو گیا اور قتلقات ہو گیا، اور جن پر تم کو بڑا بدعزام تھا وہ سب غائب ہو گئے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یہ مقرر کی ہوئی اسی کی ہے جو بڑا زبردست قدرت والا ہے اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ پالو، بے شک ہم نے یہ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان کے لیے جو ذرا سمجھ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک کو تمہارا ٹھکانہ ہے اور سپرد کرنے کی جگہ، بے شک ہم نے یہ دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی اس سے ہر قسم کے جزا نکالے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے سرب ساز نکالی، اس سے ہم اوپر تلے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے پھیلے پھول سے شاخیں یعنی خوشے نکالے جو لٹک جاتی ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگور کے باغات، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے، یعنی پیڑ پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بعض ملتے بھی نہیں ہیں، ذرا دیکھو تو جب وہ پھل لاتا ہے اور پکتا ہے، ان میں بھی ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراشی ہیں، اور اللہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔